بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بحث ہماری ادوات عموم کے حوالے سے ہے۔ ادوات کی جمع ہے۔ ادوات وسیلے کو کہتے ہیں، آلات کو کہتے ہیں، ہتھیار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتا ہے وہ ایک وسیلہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے اور دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر فن کے، ہر ہنر کے اپنے اپنے ادوات ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹولز ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی اس قسم کی کاربرد رکھتے ہیں، ان کی جو کارآمدیت ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ معانی تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ٹول بنتے ہیں، تو الفاظ کو بھی ادوات کہا جاتا ہے۔ تو عموم یعنی عام معانی تک پہنچانے کے لیے، یعنی عمومیت بخشی کے لیے، معانی کو عام کرنے کے لیے، خصوصیت کو ہٹانے کے لیے بھی کچھ خاص ادوات ہیں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں سب کو عزت دو، تو یہ سب کا لفظ جو ہے وہ عمومیت بخشی کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر شخص کی عزت کرو، تو یہ ہر کا لفظ بھی عمومیت بخشی کے لیے ہے۔ عربی میں بھی ایسے ہی ادوات عموم ہیں، کل ہے، جمیع ہے، کافتن ہے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ادوات عموم ہیں۔ ان کی دلالت کیا ہے، عموم کی لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ آج کی بحث میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ ادوات العموم مثالها كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، ويعبر عنه بمدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين: الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، والثانية إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من الألفاظ۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ سب سے پہلے ان مثالوں کو دیکھیے کہ متکلم ایک مرتبہ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرو، ایک مرتبہ کہتا ہے ہر یتیم کی کفالت کرو۔ یہاں پہ فرق کیا ہے؟ پہلے میں کہا یتیم کی کفالت کرو، دوسرے میں وہ کہتا ہے ہر یتیم بچے کی کفالت کرو۔ تو یہاں پہ جو ہر کا لفظ ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو یتیم ہو اس کی کفالت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ کیا ہے، آپ ایک شخص کی کفالت کر لیں، مثلا 2 کی کر لیں، کافی ہے، لیکن یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نا ہر یتیم کی کفالت کرو، تو اس کے اندر کیا ہے، ایک عمومیت پائی جاتی ہے اور حکم تمام افراد کو گھیر لیتا ہے، تمام کے تمام افراد کو گھیر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عام۔ جو پہلی مثال ہے یتیم کی کفالت کرو، اس میں کیا ہے، حکم مطلق ہے، یہاں پہ مطلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ قید نہیں ہے، تو آپ عموم سے، آپ اس لفظ کے عدم قید سے استفادہ کریں گے
کہ یہاں پہ کیا ہے؟ مطلق ہے، لہٰذا یہاں پہ اطلاق پایا جاتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں نا ہر یتیم کی کفالت کرو، تو اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ عموم پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر کا لفظ کیا ہے؟ ادات عموم میں سے ہے۔ اردو میں ہر کا لفظ کیا ہے؟ ادات عموم میں سے۔ ادات کہتے ہیں آلہ کار کو، ادات اسلحے کو بھی ادات کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرفہ ہو، لکل حرفۃ ادات، ہر صنعت، ہر فن کا جو ہے اپنا ایک آلہ کار ہوتا ہے، اپنا ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں تو میں لیپ ٹاپ کے ذریعے پڑھا رہا ہوں، تو یہ بھی ایک قسم کا ادات ہے، یہ ایک قسم کا آلہ ہے۔ میں جس قلم سے لکھ رہا ہوں یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ آلہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہر کا لفظ جو ہے وہ ادات ہے، یعنی آلہ ہے کس چیز کے لیے؟ عموم کے لیے۔ تو اس ہر کو اردو میں ہم کہیں گے یہ ادات عموم میں شامل ہے، جس کا عربی میں ابھی آگے والی مثالوں میں آئے گا، جو مترادف ہے وہ ہے کل یا جمی کا لفظ۔ ہر میں یعنی کل آئے گا، جمی میں مثلا تمام آئے گا، تو تمام مثلا تمام یتیموں کی کفالت کرو۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ لا تأکل حق احد یا لا تأکل مال احد، کسی کا آپ نے حق نہیں کھانا۔ اس کو کہتے ہیں نکرہ در سیاق نفی یا نہیں، کہ جہاں پہ نکرہ آ جائے اور وہاں اس سے پہلے لا آ جائے جو نافیہ ہو یا ناہیہ ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ عمومی ہوتا ہے۔ اردو میں ہم جب یہ کہتے ہیں کسی کا حق نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک کا حق بھی نہیں کھانا۔ تو یہ کیا ہے؟ پورے کا پورا جو جملہ ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ عموم کا جملہ بنے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی پر زیادتی نہ کرو، یہ جملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی عموم کی دلالت ہے۔ کسی پر زیادتی نہ کرو، یعنی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر زیادتی کا حق دیا گیا ہو۔ اسی طرح ہر عالم کی قدر کرو، یہ پھر اس مثال کی قبیل سے ہو جاتا ہے۔ ہر یتیم کی کفالت کرو، ہر عالم کی قدر کرو، یہاں پہ بھی ہر کا لفظ جو ہے یہ ادات عموم میں سے ہے۔ یہ تو کچھ اردو مثالیں تھیں۔ اب عربی مثالیں دیکھیے کہ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ یہاں پہ لائے نافیہ ہے، احدن کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ در سیاق نفی اس کو کہا جاتا ہے، نفی کے سیاق میں آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ نکرہ نفی کے سیاق میں آیا ہے، لائے نافیہ کے سیاق میں نکرہ آیا ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ میں کسی ایک آدمی کو بھی، کسی ایک ذات کو بھی اپنے پروردگار کے ساتھ شریک قرار نہیں دیتا۔ اسی طرح اکرم کل جار، ہر ہمسائے کا، ہر پڑوسی کا احترام کرو۔ یہاں پہ جو کل کا لفظ ہے یہ کس کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ عموم کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ کل ادات عموم میں سے ہے، ہر پڑوسی کا احترام کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح احترم کل عادل، ہر عادل شخص کا، ہر با کردار شخص کا احترام کرو۔ عادل وہ ہے جو عدالت سے رفتار کرتا ہے، جس کی رفتار، جس کا کردار عادلانہ ہو، یعنی جو کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جو فقہی اصطلاح میں واجبات کا پابند ہو، محرمات سے بچتا ہو، تو ایسا عادل آدمی کا مطلب بنے گا پھر درست کار، جس کا کردار درست ہو، درست کار آدمی بنے گا یا درست کردار آدمی بنے گا۔ تو ایسے آدمی کا احترام کرو، ہر درست کار آدمی کا مثلا احترام کرو۔ یہاں پہ بھی کل جو ہے وہ ادات عموم۔ یا اسی طرح مثال ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ بھی نکرہ ہے، اس مثال کی طرح ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہاں پہ بھی نکرہ ہے، سیاق نفی میں ہے، لائے نافیہ ہے، کہ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
کسی ذات پر، کسی موجود پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ بھی عموم ہے اس میں، چاہے وہ جو چیز ہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے کوئی بھی موجود ہو، کسی پر تیرا رب ظلم نہیں کرتا۔ بس یہاں پہ بھی نکرہ ہے جو سیاق نفی میں ہے، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں جو ہم نے دیکھ لی۔ اب چلتے ہیں تعریف کی جانب۔ عموم کیا ہوتا ہے؟ عموم کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں عموم کہتے ہیں جامعیت کو۔ کیا مطلب جامعیت؟ یہ عبارتیں دیکھیے، کہتے ہیں امہم الامر یا امہم، امہم الامر یا امہم عموماً، ان کو وہ کام جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، یعنی وہ کام، اس کام نے ان سب کو کیا کیا؟ گھیر لیا۔ شاملہم، یعنی اس کام نے ان کو گھیر لیا، یعنی تمام لوگ جو ہے وہ جب کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں امہم الامر، یعنی اس امر نے، اس چیز نے ان کو کیا کیا؟ ان سب کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ مثلا دیکھیں انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات میں سب جب لگے ہوتے ہیں، مشغول ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ مشغول انتخابات ہے، تو یہاں پہ امر سے مراد مثلا آپ لے لیں انتخابات، تو یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو سب جو ہے وہ لگے ہیں، میڈیا وہیں پہ لگا ہے، تمام جو ہے احزاب سیاسی ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں، یہ سب اسی میں مشغول ہیں، تو کہیں گے امہم الامر، یعنی ان کو انتخابات کے معاملے نے کیا کیا؟ گھیر رکھا ہے۔ شاملہم، یعنی ان تمام کو گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ عطیہ اور تحفے وغیرہ دیتے تھے، تو جب کوئی وفد جاتا ہے تو ایک مرتبہ کسی کو خاص تحفہ ملتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے؟ تمام کو ملتا ہے عمومی تحفہ۔ امہم بالعطیۃ، یعنی اس نے ان تمام کو عطیہ دیا، یعنی تحفہ دیا، تو اس میں بھی عموم کا لفظ ہے، یعنی تمام کو دیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ رجل معیم، معیم شخص اس کو کہتے ہیں جو دیکھا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ جمع کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے رجل معیم، یعنی یعم الناس بمعروفہ اے یجمعہم، جو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنے معروف کے ذریعے تمام لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے، اپنے معروف کے ذریعے تمام لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے، جمع رکھتا ہے، اور تمام کو اپنی جو ہے وہ نیکی یا اپنا اس کو کہیں بھلائی کو عام کرتا ہے، یعنی سب کے لیے ہے، کسی استثناء نہیں ہے، کسی کو وہ خاص نہیں کرتا۔ یجمعہم، یعنی تمام کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ معیم ہے، یعنی کسی خاص کے اوپر کرم نہیں کرتا بلکہ سب کو دیتا ہے، سخی آدمی ہے۔ جس طرح حاتم طائی کے بارے میں ہے نا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ جو بھی اس کے پاس پہنچ جاتا تھا اس کو وہ خالی نہیں لوٹاتا تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گھوڑا جو ہے، جو اس کو بہت پسند تھا، وہ بھی اس نے ایک دن ذبح کر دیا۔ اسی طرح عربی میں ملیم بھی کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ ملیم یلمہم اے یجمعہم، ملیم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ان سب کو جمع رکھتا ہے۔ تو لغت میں یہ معنی ہوا کہ اس کے اندر جامعیت ہو، عموم کہتے ہیں جامعیت کو۔ ایک اور معنی بھی ہے، وہ بھی تعرف الاشیاء بازدادہا کے تحت ہے۔ العموم نقیض الخصوص، خصوص کی نقیض ہے، یعنی خصوص کی ضد ہے۔ خاص دائرہ اور عام دائرہ، یعنی ایک خصوصی گروہ آپ تشکیل دیں، ایک مرتبہ پورا مدرسے کی بات کریں، تو یہ ہو جائے گا خاص، وہ ہو جائے گا عام۔ والعام ما یستغرق جمیع ما یصلح لہ، جن چیزوں کے لیے وہ صلاحیت رکھتا ہے ان تمام کو شامل ہو جائے، یعنی لفظ ہے تو تمام کو شامل ہو جائے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی تمام کو شامل ہو جائے۔ مثلا پاکستانی، پاکستانی کون ہے؟ تمام پاکستانیوں کو شامل ہے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سرحد میں رہیں، چاہے وہ بلتستان کے ہوں، تو تمام کو شامل ہے پاکستانی کا لفظ۔
تو عام کہیں گے، یعنی پاکستانی کا لفظ کیا ہو گیا؟ عام ہے، یعنی تمام چیزوں کو کہ جن کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جن کو اپنے اندر لے سکتا ہے ان کو لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عام۔ تو یہ خاص کی ضد ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ جامعیت ہے، یعنی تمام کو شامل ہے۔ یقال اما الامر اذا شمل الجماعت، اما الامر کہتے ہیں جب کیا ہو؟ تمام کے تمام جماعت کو شامل ہو، تمام کے تمام جماعت کو گھیر لے۔ تو بس لغت میں عموم کا مطلب ہوتا ہے جامعیت، شمول، تمام کو گھیر لینا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں الفاظ کو ادوات عموم کے ساتھ ذکر کرنا تاکہ شمولیت حکم پر دلالت کرے، کیونکہ اصولی ہے نا، اصولیوں کا کام اصل میں فقہ کو کشف کرنا ہے، فقہ کے احکام کو کشف کرنا ہے، شریعت کے احکام کو کشف کرنا ہے۔ تو اصولی اصطلاح میں عموم کا مطلب یہ ہوگا کہ الفاظ کو ادوات عموم کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی شریعت جب کہتی ہے کہ مثلاً العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے کہ العلماء کا لفظ عام میں آتا ہے یا نہیں آتا، کہ جمع جو محلہ بالف لام ہے کہ وہ عموم میں آتا ہے یا اطلاق میں آتا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن شریعت جب کہتی ہے کہ مثلاً اکرم کل عالم، فرض کریں یہ شرعی حکم ہو، تو کیا ہوگا کہ یہ کس کے الفاظ کو ادوات عموم کے ساتھ کیوں لگایا ہے شارع نے؟ تاکہ شمولیت حکم پر دلالت کر سکے۔ جب کہتی ہے مثلاً شریعت کہتی ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو اس وقت کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ پورا یہ جو حکم ہے تمام کو شامل ہو سکے۔ تو بس اصطلاح میں عموم کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ کو ادوات عموم کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی ان کو کل، جمیع، کافتن، یا اس طرح نکرہ سیاق نفی میں یا نکرہ سیاق نہی میں اس طرح سے ذکر کرنا تاکہ حکم شامل ہو سکے، تاکہ حکم تمام افراد تک سرایت کر سکے۔ عمومیت حکم پر دلالت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ سلبی ہے، دوسرا ایجابی ہے۔ سلبی سے کیا مراد ہے؟ سلبی سے مراد وہی طریقہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں، جس کو اطلاق کہا جاتا ہے۔ یہ سلبی کیسے ہوا؟ ہم نے بتایا کہ یہ قرینہ حکمت سے آتا ہے۔ قرینہ حکمت کیا ہوتا ہے کہ متکلم جب مقام بیان میں ہو تو جو اس نے کہا ہے وہی اس کی مراد ہے، یعنی اس نے اگر کوئی قید نہیں لگائی تو اس قید کے ذکر نہ کرنے سے ہم سمجھیں گے کہ اس قید کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مثلا پڑوسی کا احترام نہیں لگاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ پڑوسی جس کا تم نے احترام کرنا ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے، تو اب یہ قید نہ لگانے سے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ عموم ہے، یعنی تمام پڑوسیوں کو شامل ہے۔ قید نہ لگانے سے، اس نے پڑوسی کے ساتھ قید نہیں لگائی کہ یہ مسلمان ہو، تو ہم سمجھیں گے تمام پڑوسیوں کو یہ حکم شامل ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایجابی، یعنی ادوات عموم ذکر کریں، الفاظ عموم کا ذکر ہو، ادوات عموم کے ذریعے ہم سمجھیں، بس وہ ذکر نہ کر کے ہے پہلے والا سلبی طریقہ، یہ ذکر کر کے ہے، ذکر کے ذریعے ہے۔ مثلا جب کہا جاتا ہے اکرم کل عالم، تو اس وقت کیا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے، کل کا لفظ خود ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ایجابی طریقہ۔ پس عمومیت کے دو طریقے ہوئے، ایک سلبی ہے، دوسرا ایجابی ہے۔ وضاحت بحد کافی ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ ادوات العموم، عموم کے ادوات، ادوات جمع ہے ادات کی، جیسے میں نے پہلے بتایا ادات آلہ کار کو کہتے ہیں، اور ہر حرف ہر فن کا اپنا ایک آلہ ہوتا ہے۔ عموم کے لیے الفاظ عموم کیا ہیں؟ اس کا ہتھیار ہیں اور آلہ ہیں۔ ادوات العموم کی مثال کل ہے، فی قولنا احترم کل عادل، ہر عادل کا احترام کرو، تو یہاں پہ جو کل کا لفظ ہے یہ ادوات عموم میں شامل ہے۔ وذالک ان الامر حين يريد ان يدلل على شمول حکمہ، وہ یوں ہے کہ آمر جب ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے حکم کو شامل کرنا چاہے، یعنی عمومیت دینا چاہے،
وہ عموم ہی عطف تفسیری ہے کہ اپنے حکم کو عمومیت دینا چاہے تو قد یکتفی بالاطلاق، کبھی تو وہ اطلاق پہ اکتفا کرتا ہے، یعنی وقد یکتفی بذکر الکلمۃ بدون قید، اور وہ اکتفا کرتا ہے کہ کلمہ کو بغیر قید کے ذکر کر دے، کما شرحناہ آنفا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں وضاحت کی ہے اطلاق۔ فیقول اکرم الجارہ، وہ کہتا ہے پڑوسی کا احترام کرو، قید نہیں لگاتا کہ وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہ تمام کو شامل ہے۔ وقد یرید مزیدا من التأکید علی العموم، کبھی کبھار وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ کوئی قید نہیں لگاتا، بلکہ ایک قید لگا دیتا ہے تاکید کے لیے، مزیدا من التأکید یعنی زیادہ تاکید کے لیے، اس عموم پہ اوپر تاکید لگانے کے لیے کیا کرتا ہے، قد یرید، وہ ارادہ کرتا ہے کہ تاکید زیادہ ہو عموم کے اوپر، والشمول، اور شمول کے اوپر، فیاتی بادات خاصۃ، اور اس تاکید کے لیے وہ ادات کو لے آتا ہے، خاص ادوات کو، خاص حروف کو لے آتا ہے، للدلالۃ علی ذلک، تاکہ اس پر دلالت کر سکے۔ فیقول فی المثال المتقدم، جو پڑوسی والی مثال تھی اس کے بارے میں وہ یوں کہتا ہے، مثلا اکرم کل جار، ہر پڑوسی کا احترام کرو، فیفہم السامع من ذلک مزید من التأکید علی العموم والشمول، یہاں سے سامع جو ہے، جو مخاطب ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس سے سمجھتا ہے کہ عموم اور شمول کے اوپر تاکید زیادہ ہو گئی ہے، وہ تاکید کو سمجھ لیتا ہے، ولہذا تعتبر کلمۃ کل من ادوات العموم، تو اسی وجہ سے کل کا جو لفظ ہے یا جمی کا جو لفظ ہے یا اس جیسے الفاظ ہیں یہ ادوات عموم میں سے شمار ہوتے ہیں، لأنها موضوعۃ فی اللغۃ لذلک، اس لیے کہ لغت میں ان کو واضح ہی اسی لیے کیا گیا ہے، وَيُسَمَّى اللَّفْظُ الَّذِي دَلَّتِ الْعَادَاتُ عَلَى عُمُومِهِ عَامًا، اور وہ لفظ کے جس کے عموم پر یہ کل دلالت کر رہا ہے اس لفظ کو عام کہیں گے، مثلا جار کا لفظ کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، تمام پڑوسیوں کو شامل ہو جائے گا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَدْخُولِ الْأَدَاةِ، جار کو مدخول الادات کہا جائے گا، اس لیے کہ ادات اس کے اوپر داخل ہوا ہے، لأن ادات العموم دخلت علیہ وعممتہ، کیونکہ ادات عموم نے اس پر داخل ہوا ہے اور اس کو تعمیم دی ہے، عمومیت بخشی ہے۔ وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّدْلِيلَ عَلَى الْعُمُومِ يَتِمُّ بِإِحْدَى طَرِيقَتَيْنِ، ہم یہاں سے خلاصہ یوں نکالتے ہیں کہ عموم کے اوپر دلالت دینے کے لیے، یعنی دلالت کا اظہار کرنے کے لیے دو طریقے موجود ہیں، عمومیت پر دلالت لانے کے لیے دو طریقے موجود ہیں۔ الاولی سلبیۃ، پہلا طریقہ سلبی ہے اور وہ اطلاق کا طریقہ ہے، کیوں، کیسے، اے ذکر الکلمۃ بدون قید، کلمہ کا ذکر کیا اور قید کا ذکر نہ کیا، یہی نہ کرنا یہ سلبی ہو جائے گا۔ والثانیۃ ایجابیۃ، دوسرا ایجابی ہے، وہی استعمال ادات للعموم نحو کل وجمیع وکافۃ وما الیہ من الالفاظ، کہ عموم کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کریں، جیسے کل ہے، جمیع ہے، کافہ ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مثلا یہ آیت ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، وما الیہ من الالفاظ، اور اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے میں نے نکرے کی مثال دی جو سیاق نفی میں ہو، یہ سارے کیا ہیں، عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے عموم کی وضاحت کی، کافی مفصل مثالیں پیش کی اور اس کی وضاحت پیش کی، اور پھر ہم نے عموم کا لغوی معنی بتایا کہ جامعیت کے معنی میں ہے اور شمول کے معنی میں ہے، اس کے ضد میں خصوص آتا ہے، اور پھر ہم نے اصطلاحی مفہوم بتایا کہ ادوات عموم کا الفاظ پہ داخل ہونا تاکہ شمولیت حکم کو سمجھا جا سکے، اور پھر ہم نے عمومیت حکم کے دو طریقے بتائے، ایک سلبی طریقہ ہے، دوسرا ایجابی طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔